اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما۔ وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما۔ آمین۔
شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب ایک دفعہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش پر مزار قائد پر موجود ہیں۔ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور سندھ حکومت کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں، آئی جی سندھ اور باقی لوگ بھی یہاں مزار قائد پر موجود ہیں۔ ہم سبھی نے ابھی قائد کے مزار پر سلامی پیش کی اور یہ دعا بھی کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ابھی ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی۔ آج پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم سب مل جل کر جو محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہیں لے آئیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اس پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا، آزادی لی تھی۔ گو کہ مشکل مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے ہم کیسے گزرتے ہیں، تو قوم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی فرمان ہے کہ مسلمان مشکل وقت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم محنت کر کے آگے بڑھنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مشکل مرحلے سے بھی گزر جائیں گے۔ یہ قوم، یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ آج جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی مسلسل ترقی اور تیز رفتاری کی طرف گامزن ہے، جس طرح پاکستان میں شرح سود کم ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارے دوست ممالک جن میں خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا اور ترکیہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل مرحلے میں کھڑے ہیں اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں جس طرح سر جوڑ کر بیٹھی ہیں اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہمارے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں وہاں خوشحالی آئے، ہم سب مل جل کر اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ گو کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان معاشی طور پر خوشحال ہو، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان صف اول کے ملکوں میں کھڑا ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ملک ہے جہاں 60% سے زائد
नौजवानों पर मुश्तमिल ये मुल्क है, जहाँ के बुज़ुर्ग भी दुआओं के साथ साथ आज भी मेहनत के साथ खड़े हैं, अज़्म के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि एक मज़बूत अफ़वाज पाकिस्तान और फोर्सेस पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इस मुल्क के सपे सलार, इस मुल्क के आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए एज़ ए टीम हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माशी हिफाजत के लिए SIFC जैसे मंसूबों पर अमल दरामद कराने के लिए कोशां हैं। यही वो बातें हैं जिससे बैरूनी ताकतें परेशान हैं और वो गाहे बगाहे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए मंसूबा बंदी करती रहती हैं। और यही वजह है कि कभी हम बलूचिस्तान में कोयटा जैसे शहर में बड़े बड़े वाक़यात देखते हैं, और आज भी इस वक्त पारा चनार गुरम एजेंसी का वाक़या आप सबके सामने है कि जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दोनों लोगों के दरमियान मसाइलत की कोशिश हो रही है, लेकिन बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही सिमत जाने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसीलिए मुल्क में बार बार 9 मई जैसे वाक़यात और 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते रहते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ, फंडिंग बार बार ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हुए दिखाती है। लेकिन अगर आज वो भी समझते हैं कि मज़ाकरात से ही हल निकलना है, तो ये खुश आइन है। मैं समझता हूँ कि हमें पूरे रीजन को देखना है, क्योंकि हमें तरक्की करने के लिए ऐसी मिसालें देखनी हैं कि जहाँ ज़रा सी कोताहियों ने बड़े बड़े मुल्क की हुकूमतें तो ख़त्म की ही, लेकिन उनकी सरहदों को भी गैर महफूज बना दिया। हमारे सामने शाम, लबनान, इराक़ जैसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक मज़बूत अफ़वाज है। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी उसी तरह से आज़ादी हो जैसे हम इस पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उन्हें भी आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त हो। जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं उन्हें और उनकी रोकथाम की जाए। मैं समझता हूँ कि हम सही ट्रैक की जानिब गामज़न हैं और मुशावरत से एक दूसरे के साथ बैठकर इन मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। पाकिस्तान उसी तरफ चलेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था, उनकी सोच थी, उसी तरफ लेकर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर चलेंगे। और मैं आखिरी में फिर ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान और उनकी कही हुई बातों पर अमल करें और इस पाकिस्तान को उनकी सोच और उनके कहे हुए जो फरमान है उस पर लेकर चलें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2024 मुझे ये एजाज़ है कि मैं गवर्नर साहब के साथ, अपनी सूबाई काबीना के साथ यहाँ कायदे आज़म की मज़ार पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। कायदे आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि कायदे आज़म की विज़न के मुताबिक इस मुल्क को, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, बैरूनी ताकतों से जो उनकी साजिशें हैं उनसे बचाएं। लेकिन इसका हल सिर्फ़ हमारे अपने पास है, हम सब के पास है। दुश्मन तो ज़रूर
कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद होंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के करम से हम इस मुल्क को अपने बाद आने वाली जो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी नस्लें हैं, उनके लिए एक बेहतर अमन पसंद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। हमें आज के दिन इसके साथ साथ जो कुर्बानियाँ हमारे शहदा ने दी हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क के दिफा को और मजबूत किया, और हमारे बहादुर अफवाज, हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस और बाकी जो शहदा हैं, ख़ास तौर पे जमहूरियत के शहदा, उनको याद करना चाहिए। इन्हीं शहदा के खून की वजह से ही हम आज मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी की लीडरशिप में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी, सियासी और हमारे जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत से, लगन से, नेक नियति से हम इन सारे मुश्किलात पे काबू पाएंगे। आज के दिन मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ, दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी जो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पे खड़े हैं जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को कहा था कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है जहाँ पे हर मज़हब वाले, मुसलमान अपनी मसाजिद को, ईसाई अपने गिरजाघरों को, हिंदू अपने मंदिरों को जा सकते हैं। और आज के दिन हमें ख़ास तौर पे ये अहद करना चाहिए कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का विज़न था इस मुल्क को जिस तरीके से बनाना था उस पर हम पूरा उतरें। मैं आखिर में जो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त है कि मज़ालिम हो तो गाज़ा के इलाके में हो रहे हैं लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। और अगर इस दुनिया को हमने अमन का गहवारा बनाना है तो ये बर्बरियत चाहे वो फ़लस्तीन में हो जाए, चाहे कश्मीर में हिंदुस्तानी बर्बरियत हो, उसका पूरी दुनिया ने ना सिर्फ नोटिस लेना है बल्कि उसका ख़ात्मा करना है। इसलिए कि आज कहीं और कल उनकी तरफ भी ये मसला पैदा हो सकता है जो कि इस बर्बरियत की मज़म्मत नहीं करते। मैं एक बार फिर पूरी कौम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 148वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ। सर सवाल ये है कि आपने दोनों हजरात ने कौमी सलामती, अमन अमान का जिक्र किया, तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है। कुछ अरसा पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई गई थी हुकूमती सतह पे, वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं है कि यहाँ बाहर आने वालों की डिटेल्स आपके पास हों और अमन अमान की सूरत हाल की ख़राबी में भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें इनका हाथ है। गैर कानूनी अफ़गानी, बंगाली, बर्मी और बहुत सारी इसमें जो है वो जिक्र होता है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए? सबसे पहले तो हमीद मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सिंध अमन का गहवारा है। सिंध ने हमेशा, मैं ख़ुद, हमारे बड़े भी सऊदी अरब से आए थे, यहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके बड़े ही बार से, सिंध अब से नहीं सदियों से अमन का गहवारा रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हाँ, जहाँ और जो आपने दूसरी बात की, इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये किया है हमने। ये आपने देखा होगा जब पिछले दौरे हुकूमत में अचानक एक पता नहीं
جس کی آج کل بات بھی ہو رہی ہے, اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی, کہ جو افغانستان سے لوگوں کو عام معافی ٹائپ کا اعلان کر دیا گیا تھا, یہاں پہ لوگ آئے اور ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے سب کو واپس کیا, اور اس وقت بھی یہ ہمارا عزم ہے. ہاں ایسے اگر واقعات ہوتے ہیں اس پہ سخت کارروائی کی جاتی ہے, اور یہ ایک مرڈر بھی از ون ٹو مینی. جب میں آپ کو بتاؤں ایک شخص کی بھی جان لی جاتی ہے تو ایک سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ حکومتیں اس پہ بالکل خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہی, یہ غلط ہے. ہاں آپ کا دل ضرور دکھتا ہے, میرا بھی دل دکھتا ہے کسی بھی مظلوم کی موت کی وجہ سے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی پوری کارروائی کریں گے جہاں پہ بھی وہ ہوگا. اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر موجود ہے, ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی, یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے, اور حکومت اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے. صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سوا جو بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سندھ کے ساتھ مختلف معاملات میں ناانصافیاں کی, لیکن یہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے بنی ہے. کیا اب اس حکومت کے آنے کے بعد یہ امید کر سکتے ہیں کہ نیا NFC ملے گا سندھ کو یا پورے ملک کو؟ دوسرا یہ کہ سندھ کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں, جام شورو 7 روڈ, سکھر حیدرآباد موٹر وے, گاج ڈیم منصوبہ, ان کے لیے فنڈز کیوں نہیں مل رہے؟ کیا ہوگا, کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ اچھا کیوں نہیں آپ بات کرتے, یہ آپ نے آخر میں کہہ دیا. سب سے پہلے تو جب آپ نے پورا جواب بھی دے دیا, نہیں میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. اور آپ کو اس دفعہ اگر آپ PSDP اٹھا کے دیکھ لیں, اس سال سندھ کی اسکیمیں جو سندھ حکومت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے تقریباً 80 ارب روپے مختص کیے ہیں وفاق نے, اور یہ اس سال ہوا ہے. اس سے پچھلے سالوں میں یہ رقم گھٹ کے 5-6 ارب روپے پہ آ گئی تھی. اور یہ اس کے علاوہ ہے جو وہ منصوبے ہیں جو وفاق یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ریلیزز کم ہوئی ہیں, اس کا میں نے شکایت کی ہے وفاق سے, بہت سخت شکایت کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کی میٹنگز نہ ہونے کے بارے میں سخت شکایت کی ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہونا ہے اجلاس. آپ نے 2 منصوبوں کی بات کی, جام شورو سے 7 والا روڈ تو 2017 میں اپروو ہوا تھا. 2017 میں سندھ حکومت نے اس کے آدھے پیسے, ایک وفاقی روڈ کو یہ کہیں اور نہیں ہوتا, ہمیں انفارچونیٹلی یہ کرنا پڑتا ہے, اس روڈ کو آدھا سندھ حکومت نے فائنینس کیا تھا, اور وہ پیسے ہم نے اپریل 2017 میں دے دیے تھے. اب تقریباً اس لیے کہ میرا وہاں سے آپ کا بھی گزر ہوتا ہے کافی, کوئی 20 کلومیٹر کا, اس سے بھی تھوڑا کم پیچ رہ گیا ہے جو ہونا ہے 135 کلومیٹر میں سے. مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ہوگا. اور میں نے اس پہ جو بھی وزرائے اعظم ہے نہ صرف ان کو لکھا ہے بلکہ ان کو, جیسے آپ کچھ کہتے نہیں, آپ نے کہا تھا بڑی پبلک فورمز پہ بھی کہا ہے, اور یہاں پہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر والے روڈ پہ جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, دیکھیں یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے. پوری پاکستان کے روڈ فیڈرل فنڈنگ سے بن گئے, سی پیک کی فنڈنگ آ گئی ان پہ, نہ بنا تو کراچی حیدرآباد والا FWO سے بنوا لیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اور حیدرآباد سے سکھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور یہ عمران خان نے شروع کیا تھا. اور پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آ کے اس کو آگے بڑھایا. میں ایک کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو دوں گا کہ جب یہ منصوبہ آیا تھا تو انہوں نے خود ایز پرائم منسٹر کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکے گا آپ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور میں ان کے ساتھ تھا, میں نے یہ ریز کیا تھا. اس وقت کے وفاقی وزیر اور باقی لوگوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس بڑی اچھی ٹرانزیکشن آ گئی ہے اور ہم اس کو بنائیں گے. انفارچونیٹلی ہوا یہی, سال ایک انہوں نے اس پہ کوشش کرتے رہے اور ان سے فائنینشیل کلوز نہیں ہوا. ابھی بھی ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے. اگر چائنیز ہیلپ لینی ہے تو اس روڈ کے لیے لیجیے. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ سندھ کے لوگوں کا فائدہ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پورے پاکستان کی کاروبار کے لیے ضروری ہے. ہم تو, میں بھی کچھ دنوں پہلے لاہور گیا تھا, وہاں لاہور کے انڈسٹریلسٹ نے مجھے کہا کہ جی یہ کیوں نہیں بنتا. میں نے کہا آپ ادھر بیٹھے ہیں لاہور میں, آپ وفاقی حکومت سے کہیں یہ وفاقی روڈ ہے. ہم نے کچھ تو وفاقی روڈ لیے ہیں, آپ نے کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج میں دیکھا ہے, وفاقی روڈ تھا, سندھ حکومت نے بنایا اسے. لیکن ہمارے بھی وسائل محدود ہیں, ہم انٹرنیشنلی بورو نہیں کر سکتے اتنا بڑا اماؤنٹ. اس لیے میں
آپ کے توسط سے اس قائد اعظم کی مزار کے سائے تلے ایک بار پھر کہتا ہوں کہوں کہ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں. اچھا یہ عادت سے مجبور نہیں عادت سے مجبور. اب میں آپ کو گناتا ہوں میں آپ کو گناتا ہوں نہیں جو وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے K4 بس کمپلیٹ. ایک سیکنڈ 25 ارب ماشاءاللہ. آپ کا کلری بگار فیڈر کی لائننگ جو K4 کے لیے ضروری ہے. 40 ارب کا پروجیکٹ 20 ارب ہمارے 20 ارب وفاق کے. سائٹ کے روڈز وہ وزیر اعظم صاحب نے خود 5-5.5 ارب کے بڑھ کے ہو گیا کتنا. اس کے علاوہ PWD جو ہے گٹر نالے بہت بنا رہی ہے, وہ ابھی بھی بنا رہی ہے, جو میرا اس پہ اعتراض ہے, لیکن ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. عمران خان سے لے لیے تھے, پھر وہ عمران خان کو بھی میں کہتا تھا یار چھوڑو ان چیزوں کو, کوئی اچھے کام کرو ادھر, اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو کراچی میرا شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, میرا شہر ہے. جیسے پورے آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا, آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی. نہیں میں نے آپ نے کہا میرا شہر, میں نے کہا ہم سب کا شہر. بالکل ہے, میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے. ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. کراچی میرا شہر ہے, اور کراچی کی ترقی کے لیے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی پچھلے دنوں, ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے, 10 دن ہوئے, KWSSIP کا پارٹ 2 $260 ملین ورلڈ بینک سے اپروو کرائے کراچی شہر کے لیے, یہی آگمنٹیشن کے لیے. تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی میری طرف سے تو ایسے کوئی تفرق پیدا نہیں کیا گیا پورے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. حکیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب ہم جب کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات, اس کے سہولت کار, پھر ایسے ہی لوگوں سے سیاسی جماعتیں مذاکرات کی کیوں حامی, وفاقی حکومت کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے؟ اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں, میری بات سنیں. 9 مئی کے جو بھی لوگ تھے ان کو تو آپ نے دیکھا سزائیں بھی ہوئی ہیں ابھی, 25 لوگ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو ہے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. جب تک کوئی کنوکٹ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک ملزم ہے, نمبر 1. سیکنڈلی, جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. مذاکرات تو دشمن ممالک سے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن ہم ان کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں. ان میں سے جو میں کہتا ہوں کہ اب مجھے برین واش ہو گئے ہیں, اگر آپ کا بچہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیتے, اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کے لیے مذاکرات ہیں تاکہ وہ مین سٹریم میں آ سکیں. اور پاکستان کے لیے ہم سب پاکستانی مل کے, میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ قائد اعظم کا ویژن تھا, اس کا حل ہمارے پاس ہے, اور ہم سب متحد ہو کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. صاحب آپ دونوں سے میرا سوال ہے یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ دونوں سے سوال ہے کہ ہم اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں جس کا خواب جو ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی تھی, یہ وہی پاکستان ہے؟ دیکھیں, آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں. اس میں عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ اس کو نیا پاکستان بنا لیں, لیکن اب واپس اسی قائد اعظم کے پاکستان میں ہم سب رہ رہے ہیں, اور جو بگاڑ انہوں نے کی اسی کو ٹھیک کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ سبھی نے دیکھا, ہم صرف 9 مئی کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے کسی بڑے بزنس مین سے پوچھیں کہ اس نیا پاکستان بنانے کی ٹائم میں پاکستان کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان پہنچا. اور اگر آپ حقیقتاً اگر سننا چاہیں تو آپ ہمارے دوست ممالک سے پوچھیں جتنے بھی ہیں کہ ان کے اس دور حکومت میں جب وہ نیا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے تو ہمارے سارے پڑوسی ممالک ہم سے ناراض ہوئے. پاکستان کی معیشت کہاں لا کے کھڑی کر دی, اور پھر نیریٹو اتنا مضبوط بنایا کہ جب چاہے وہ صحافی بھائی ہوں, میڈیا کے دوست یا سیاستدان, ان کو کسی بات کے لیے تنقید کرتے تھے تو ان کا جو میڈیا یا سوشل میڈیا تھا وہ ایسی زبان بندی کرتا تھا کہ ہر عزت دار آدمی بات کرنے سے ڈرتا تھا, چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہمارے دوست ہوں, چاہے حکومت میں بیٹھے ہمارے لوگ ہوں. لیکن آپ نے جو سوال کیا, میرا جواب یہی ہے کہ ہم سب قائد کے پاکستان میں رہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر, جیسے کہ CM صاحب نے بھی کہا کہ کوشش کر رہے ہیں وفاق سے بھی اپنے صوبے کے لیے وسائل لینے کی. اور جہاں تک بات حمید بھائی نے کی تو CM صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ صوبہ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے,
اور یہاں ایسی تاریخ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پورے پاکستان کی معیشت میں اگر سب سے بڑا حصہ کسی صوبے کا ہے تو وہ سندھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، اور جیسے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ شہداء کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک میں، اور خاص طور پہ میں ضرور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی بھی آ رہی ہے، ان کی جو خدمات ہیں اور جو شہادت ہے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا قرض ہے کہ جو انہوں نے جانوں کا نذرانہ ان کی پارٹی نے یا ان کے بڑوں نے دیا، اسی وجہ سے شاید آج پاکستان اپنے وجود کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اس میں شہیدوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ اور میں بھی آج کیونکہ ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کا آج دن ہے کرسمس، تو میں بھی تمام مسیحی برادری جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے ان کو میں بھی ہیپی کرسمس کا ایک آدھی دہائی کے بعد ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے، جو کہ پہلے ہمارا ایک حصہ تھا، ان کے ساتھ جو اب تعلقات استوار ہوئے، فیڈرل آپ نمائندے ہیں، تو یہ تعلقات کو کہاں تک لے کے جائیں گے تجارتی اعتبار سے، چونکہ وزیر اعظم کی ملاقات ہو چکی ہے ہماری۔ دوسرا سی ایم صاحب نے کہا کہ کراچی ظاہر ہے سر سندھ کا حصہ ہے اور ہمارا شہر ہے، لیکن سکھر میں کل تھا، کل مجھے سکھر کراچی سے اچھا لگا سر، کیا وجہ ہے اس کو، یہ تفریق کیسے ختم؟ نہیں آپ کو کیا پریشانی ہوگی؟ نہیں، سکھر کراچی اس وقت بھی سکھر سے بہت لوگ کراچی آتے ہیں، اس لیے کہ کراچی کی جو پوٹینشیل، اور سکھر اگر اچھا ہے تو اس میں ہمیں خوشی ہے، کراچی بھی انشاءاللہ اور اچھا ہوگا، اور آپ کو سکھر اچھا لگا اس کے شکر گزار ہوں۔ لاسٹ کوشچن کر لیجیے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک منٹ لاسٹ کارنجن جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کیا پورا پروٹیکٹڈ قرار دے دیا گیا یا کچھ ایک سر مخصوص؟ نہیں اس کے جی دوسرا یہ کہ پنجاب میں ابھی جو ریسنٹلی جو اجلاس ہوا اور ان کو فنڈز کی فراہمی کے لیے وہ لوگ تو بلا لیتے ہیں، اس کو پابند کر دیتے ہیں نون لیگ کو، ہم لوگ کیوں ایسا ان کو قابو نہیں کر پاتے کہ وہ ہماری بات؟ دیکھیے یہ بڑے ڈفرینٹ پیرائے ہیں۔ جو پنجاب کا اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے میں خود ایک اجلاس میں موجود تھا جو فیڈرل لیول پہ ہوا تھا، تو وہ ایشو نہیں ہے۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، میں ایز چیف منسٹر، اس لیے کہ مجھے تھوڑی سی زیادہ اس لیے ضرور حاصل ہے کہ میں ہر میٹنگ وغیرہ میں موجود ہوتا ہوں، تو وہ اس پیرے میں تھا۔ باقی آپ نے بات کی کارونجر کی، تو کارونجر کی جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں، مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں پتہ اس وقت، ڈیٹیل یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیریٹیج ہماری سائٹس ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، اس میں آلریڈی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، انہی کے مطابق ہم کریں گے۔ تھینک یو